فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو، ہیرو اسکول میں پہلا سال۔ یہ کتاب سر ونسٹن چرچل نے لکھی ہے، جو کہ برطانیہ کے مشہور وزیر اعظم ہیں۔ سر چرچل نے اس مضمون میں انگریزی زبان کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ امتحانی نظام کو ہدف تنقید بناتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہیرو اسکول میں اسے کیسے داخلہ ملا اور اس نے وہاں کیا کچھ سیکھا۔ یہ کتاب ہر اس بچے کے لیے ایک سبق ہے جو یا تو اسکول میں داخلہ لینا چاہتا ہے یا اس نے اپنا پہلا سال گزارا ہے اسکول میں۔ تعارفی خلاصہ: چرچل ابھی 12 سال کا تھا جب اسے امتحانات سے وابستہ پڑا۔ یہ امتحانات اس کے لیے ایک کڑی آزمائش تھے۔ ممتحن حضرات کو وہ مضامین پسند تھے جو اسے ناپسند تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا امتحان تاریخ، شاعری اور مضمون نویسی میں لیا جائے، جبکہ ممتحن حضرات لاطینی اور ریاضی کی طرف مائل تھے۔ چرچل چاہتا تھا کہ اس سے وہ باتیں پوچھی جائیں وہ جانتا ہو، جبکہ ممتحن اس سے ہمیشہ وہ سوالات پوچھتے تھے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہیرو اسکول میں داخلہ کے امتحان میں چرچل کی کارکردگی مایوس کن تھی۔ لاطینی کے پرچے میں وہ کسی سوال کا جواب نہ دینے پایا، لیکن اسکول کا ہیڈ ماسٹر ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے چرچل کی قابلیت کو بھانپ لیا اور اسے اسکول میں داخلہ دے دیا۔ چرچل کو ہیرو اسکول میں سب سے نچلے درجے میں رکھا گیا۔ اسکول میں لڑکوں کے ناموں کا اندراج حروف تہجی کی ترتیب سے ہوتا تھا۔ چرچل کا اصل نام اسپنسر چرچل تھا۔ فہرست میں اس کا نام نچلی ترین جگہ میں صرف 2 نام اوپر تھا۔ بعد میں وہ دونوں لڑکے اسکول چھوڑ گئے جو چرچل کا نام سر فہرست میں سب سے آخر میں کرنا پڑا۔ چرچل اور اس جیسے کم ذہین لڑکوں کو صرف انگریزی پڑھائی جاتی تھی، جبکہ ذہین اور لائق طلباء کو لاطینی اور یونانی زبانیں بھی سکھائی جاتی تھیں۔ ان کے انگریزی کے استاد مسٹر سمرویل انگریزی پڑھانے میں بہت بڑے ماہر تھے۔ وہ اچھے انداز میں انگریزی پڑھاتے تھے۔ چرچل نے انگریزی میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ وہ ذہین طلباء جنہوں نے لاطینی اور یونانی سیکھنے میں انعامات حاصل کیے تھے، انہیں بعد میں روزی کمانے کے لیے انگریزی زبان میں سیکھنا پڑا۔ چرچل کہتا ہے کہ تمام طلباء کو انگریزی سیکھنی چاہیے۔ ہاں، انگریزی سیکھنے کے بعد یونانی اور لاطینی سیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر جو انگریزی نہ سیکھے اسے سزا دینی چاہیے۔ میں نے بامشکل ہی اپنی 12ویں سالگرہ گزاری تھی جب میں امتحانات کے ناسازگار حلقوں میں داخل ہو گیا، جن میں سے اگلے 7 سالوں تک سفر کرنا میری قسمت میں لکھ دیا گیا۔ یہ امتحانات میرے لیے ایک کڑی آزمائش تھے۔ وہ مضامین جو ممتحن کے لیے سب سے زیادہ پرکشش تھے تقریباً ہمیشہ وہی تھے جنہیں میں کم سے کم پسند کرتا تھا۔ مجھے پسند ہوتا اگر میرا امتحان تاریخ، شاعری اور مضمون نگاری میں لیا جاتا، جبکہ دوسری طرف ممتحن لاطینی اور ریاضی پر فریفتہ تھے اور ان کی مرضی ہی غالب آتی تھی۔ علاوہ ازیں وہ سوالات جو وہ ان دونوں مضامین سے متعلق پوچھتے
تقریباً ہمیشہ وہی ہوتے تھے جن کا میں کوئی تسلی بخش جواب تجویز نہ کر پاتا۔ میں اس بات کو پسند کرتا اگر مجھے وہی کچھ بیان کرنے کو کہا جاتا جو میں جانتا تھا، مگر وہ ہمیشہ وہ کچھ پوچھنے کی کوشش کرتے جو میں نہیں جانتا تھا۔ جب میں خوشی خوشی اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا تو وہ میری لا علمی کا پردہ فاش کرنے پر تل جاتے۔ اس قسم کے برتاؤ کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا، میں امتحانات میں اچھی کارکردگی نہ دکھا پایا۔ یہ بات ہیرو میں میرے داخلے کے امتحانات سے متعلق خاص طور پر سچ تھی۔ ہیرو اسکول کے ہیڈ ماسٹر مسٹر ویلڈن نے تاہم میرے لاطینی انٹر کے پرچے کا وسیع القلمی سے جائزہ لیا۔ اس نے میری مجموعی قابلیت کو جانچنے میں فراست دکھائی۔ یہ بات اس سے کہیں زیادہ غیر معمولی تھی کیونکہ میں لاطینی کے پرچے میں کسی بھی سوال کا جواب نہ دینے پایا تھا۔ صفحے کے بالکل اوپر والے سرے پر میں نے اپنا نام لکھا۔ میں نے نیچے سوال کا نمبر 1 لکھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اس کے گرد قوسیں ڈال دیں، لیکن اس کے بعد میں اس سے عائدی تب وہ یوں متعلق کوئی ایسی چیز نہ سوچ سکا جو یا تو اس سے متعلقہ ہوتی یا پھر سچ۔ اتفاقاً پتہ نہیں کہاں سے ایک بڑا دھبا خاص طور پر اور کئی چھوٹے چھوٹے نشانات پڑ گئے۔ پورے 2 گھنٹوں تک میں اس اداس منظر کو تکتا رہا، اور پھر مہربان اساتذہ نے باقی تمام پیپرز کے ساتھ میرا پیپرز بھی لے لیا اور اسے ہیڈ ماسٹر کی میز پر لے گئے۔ یہ علم و فضل کی نہیں علامتوں سے ہی ممکن ہوا کہ مسٹر ویلڈن نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں ہیرو میں داخل ہونے کا اہل ہوں۔ اس اعزاز کے وہی حقدار ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حالات کو بنظر آیت گہری نگاہ سے پرکھنے کے اہل تھے۔ ایک شخص جو پرچے پر لکھی ہوئی ظاہری علامات کا محتاج نہیں، میرے دل میں ہمیشہ اس کے لیے بڑا احترام رہا۔ میں تقریباً 1 سال تک اس معمولی صورتحال میں پڑھتا رہا، تاہم نچلے ترین طبقے میں تنہا زیادہ عرصہ رہنے سے بھی مجھے ذہین تر لڑکوں پر بے پناہ برتری حاصل ہوئی۔ وہ سب لاطینی اور یونانی اور اس طرح کی شاندار چیزیں سیکھتے رہے، لیکن مجھے انگریزی پڑھائی گئی۔ ہم اتنے کودن سمجھے جاتے تھے کہ ہم صرف انگریزی ہی سیکھ سکتے تھے۔ مسٹر سمرویل، جو کہ ایک انتہائی پرمسرت آدمی تھا، جس کا میں بہت زیادہ احسان مند ہوں، اس کو انتہائی احمق لڑکوں کو انتہائی ادنیٰ چیز محض انگریزی لکھنا پڑھانے کا کام سونپا گیا تھا۔ وہ اس کام کو اچھی طرح کرنا جانتا تھا۔ اس نے اسے اس انداز میں پڑھایا کہ کسی اور نے اسے کبھی بھی اس انداز میں نہیں پڑھایا ہوگا۔ ہم نہ صرف گرامر کے لحاظ سے فکروں میں اجزائے کلام کی تشریح کرنا مکمل طور پر سیکھ گئے، بلکہ ہم انگریزی کے تجزیے کی مشق بھی مسلسل کرتے تھے۔ مسٹر سمرویل کا اپنا ہی ایک نظام تھا۔ وہ کافی عرصے لمبے فقرے کو منتخب کرتا اور سیاہ، سرخ، نیلی اور سبز سیاہی کے ذریعے اسے اجزاء میں تقسیم کرتا، یعنی فاعل، فعل، مفعول، متعلقہ ذیلی جملے، شرطیہ ذیلی جملے اور تردیدی ذیلی جملے۔ ہر ایک جزو کا اپنا رنگ اور اپنی قوسیں ہوتی تھیں۔ یہ ایک قسم کی مشق تھی۔ ہم اسے تقریباً روزانہ کرتے، جیسا کہ میں تیسرے درجے میں کسی بھی اور لڑکے کی نسبت
3 سے زیادہ عرصہ رہا تو مجھے اس پر 3 گنا زیادہ مہارت حاصل ہو گئی۔ میں نے اسے مکمل طور پر سیکھ لیا، چنانچہ ایک عام برطانوی فکرے کی بنیاد ساخت میری ہڈیوں میں رچ بس گئی، یعنی میں نے اسے اچھی طرح سیکھ لیا، جو کہ ایک بڑی عمدہ بات ہے۔ اور جب اس کے بعد آنے والے سالوں میں میرے اسکول کے ساتھیوں کو، جنہیں ایسی خوبصورت لاطینی شاعری اور یونانی ضرب المثل لکھنے کی وجہ سے انعامات اور امتیازات سے نوازا گیا تھا، اپنی روزی کمانے یا ترقی پانے کے لیے 2 بار عام انگریزی کی طرف لوٹ آنا پڑا، تو مجھے کسی زباں کا احساس نہ ہوا۔ فطری طور پر میں انگریزی سیکھنے والے لڑکوں کی حمایت میں رہا۔ میں ان سب کو انگریزی سکھاؤں گا اور پھر ذہین لڑکوں کو لاطینی اعزاز کے طور پر اور یونانی تفریح کے طور پر سیکھنے کی اجازت دوں گا، لیکن آخر میں واحد چیز جس کے لیے میں انہیں پیٹوں گا انگریزی نہ جاننا ہے۔ اس کے لیے میں انہیں سخت سزا